بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف سر کے درد کے بدلے میں کیا ملتا ہے، یہ جیسے بھائی کے بازو میں درد ہے، بیماری اس میں نہیں ہے کہ درد ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اس کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھو۔ آپ گاڑی چلا رہے تھے اور گاڑی کا فیول ختم ہوا اور گاڑی نے بلنک کرنا شروع کر دیا، سائرن دیا، ٹوں 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 ٹوں۔ یہ انڈیکیشن تھا کس چیز کا؟ کہ فیول ختم ہو رہا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ فیول کو بھرتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کینچی پکڑی اور تار ہی کاٹ دی۔ دیکھا شور بند کرتا ہے۔ اس نے اپنا بھلا کیا کہ نقصان کیا؟ میرے بھائیوں، جب درد ہو، جب کہیں کمزوری محسوس کرو تو سب سے پہلے رب کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کو خبردار کیا کہ جسم میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، جسم میں اس پرابلم کو ٹھیک کرو۔ ہم کتنے ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ہیں، ہاں پرابلم ہوئی، ہم نے پرابلم کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے جا کے پین کلر لے لی۔ کیا لے لی؟ اور ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے درد ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے ڈکلوفینک انجیکشن لگایا، درد بتاؤ وہ تمہارا بھلا کر رہا ہے کہ نقصان کر رہا ہے؟ سر میں درد اس لیے ہوئی کہ باڈی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز انبیلنس ہوئی ہے، اندر کوئی فزیکل چینج آیا ہے، کوئی کیمیکل چینج آیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو اس کے لیے سائن دیا۔ ہم نے وہ سائن پہ عمل نہیں کیا، ہم نے وہ گاڑی کی طرح تار ہی کاٹ دی۔ تو کبھی بھی بیماری کی دوائی نہ کھاؤ۔ سب سے پہلا کام دیکھو، یہ ہر بندہ آپ کو کہتا سنائی دے گا بھائی دوائی کھانا بھی سنت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن کبھی کسی نے یہ بتایا کہ دوائی کھانے سے پہلے بھی کوئی سنتے تھے؟ سب سے پہلے 3 دن کوئی بھی پرابلم ہو تو سب سے پہلے دن صبر کرو۔ پہلے دن کیا کرو؟ صبر کریں گے تو کون ملے گا؟ کون ملے گا؟ اللہ۔ کیونکہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرے دن صدقہ کرو۔ دوسرے دن صدقہ کس کو ٹالتا ہے؟ بلا کو۔ اور تیسرے دن عصر تک انتظار کرو کہ جو میں نے صبر کیا، جو میں نے صدقہ کیا، کیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا؟ جتنی اکیوٹ ڈیزیز ہیں وہ 3 دن میں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو درد کی دوائی کم از کم کتنے دن نہیں کھانی؟ یہ نزلہ، زکام، یہ جو اکیوٹ، یہ جو موسمی، میرے بھائیوں بڑی شدید درد ہوتی ہے۔ دیکھو صبر کرو گے، وہ درد کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ صدقہ کرو گے تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ 3 دن گزر جائیں عصر کے بعد پھر دعا کرو، اب میڈیسن کھاؤ، یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، آپ کہاں جاتے تھے؟ کوئی پریشانی ہوتی تھی کہاں جاتے تھے؟ مصلی پہ۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہ فرق ہے بھائیوں۔ دوائیاں کم سے کم کھاؤ، اور دوائیوں سے علاج کرنے کی عادت، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ملک ہے، وہ رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہے۔ کون سا ہے؟ وہاں پہ دوائی الاؤ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ یورپ میں باہر، جیسے ہم میڈیکل اسٹور پہ جانے کہتے ہیں میرا سر درد ہو رہا ہے دوائی دے، وہاں پہ دوائی الاؤ۔ ہمارے پاکستان میں ہر بندہ ہی ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے۔ وہ کسی نے دوستوں یار میں نے دبا، وہ کہنا میرے ابے نے ایسا نہیں کھاتا تھی تمہیں کھا۔
ایک بات یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، اس کا مزاج بھی مختلف ہے، اس کی صحت بھی مختلف ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بندے کا تھم پرنٹ دوسرے کے تھم پرنٹ سے ملتا ہے؟ تو اس کی کیفیت کیسے مل سکتی ہے؟ یہاں سب کو ایک ہی دی جاتی ہے، کسی کو درد ہوگی تو سب کو کیا دیا جائے گا؟ سب کو ڈکلوفینک سوڈیم۔ اگر بخار ہوگا تو سب کو ہی پیناڈول۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا سودا نہیں ہے۔ تو درد کے لیے اگر یہ 3 کام کرو گے تو انشاءاللہ 3 دنوں میں درد خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اس کے بعد نہیں ہوئی، آسان سا علاج بتا دیتا ہوں، دودھ میں ہلدی اور دال چینی ڈال کے پیو۔ دودھ میں اچھا ہلدی کیا کرے گی؟ میرے بھائی اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ لکھنا چاہو گے تو ایک پوری کتاب لکھ سکتے ہو۔ لکھنا چاہو تو پیچھے جاؤ، جب یہ ہمارے بڑے تھے تو کسی کو چوٹ لگتی تھی تو کیا دیتے تھے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو کیا دیتے تھے؟ کسی کو نیل پڑتا تھا، وہ کسی نے مارا ہوتا تھا نا تو نیل پڑ جاتے تھے، انر بلیڈنگ ہو جاتی تھی تو کیا دیتے تھے؟ درد کی بہترین دوائی ہلدی ہے، اور ساتھ اس کے دال چینی دو۔ میرے بھائیوں، 3 دن گزرنے کے بعد دودھ میں یہ ہلدی اور دال چینی والا دودھ صبح شام پیو، 3 دن کے اندر اندر بڑی سے بڑی پین بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک بات اگر آپ لوگ سمجھ جاؤ، کسی چیز کو بڑا نہ کرو۔ ذرا جی درد ہے تو سارے کارٹون چپ، میرا سر پٹن دیا کروں اپنی۔ یہ بات سمجھ لو، سائنس کہتی ہے جس چیز کو جتنا بولو گے وہ اتنی پھیلتی ہے، وہ اتنی۔ تو ہمیں دکھ کو، درد کو، غم کو، پریشانی کو سمیٹنا ہے کہ پھیلانا ہے؟ سارے گھر والے کرتے کیا ہیں؟ سمیٹتے ہیں کہ پھیلاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ جو زبان ہے نا، زبان، سائنس کہتی ہے کہ اس پوری کائنات کی جو سب سے پاورفل انرجی ہے نا، وہ ساؤنڈ ہے، آواز۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جو چیز لے کے جائے گی وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ نے درد دیا، تکلیف دی، پریشانی دی، ہم نے صبر نہیں کیا بلکہ اسے بھی ڈانٹا، اسے بھی ڈانٹا، اسے بھی ڈانٹا، اسے بھی ڈانٹا۔ کیا درد ٹھیک ہو جائے گی کہ بڑھے گی؟ میرے بھائیوں، کر کے دیکھو۔ میں یہ جو ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لوگ اس کو اپناتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے، مجھے سب سے زیادہ یورپ میں لوگ سنتے ہیں، اور 100% وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں 100% پرفیکٹ ہیں۔ اور میں کیا دے رہا ہوں؟ سچ بتاؤ، میں سائنس پروموٹ کر رہا ہوں کہ اسلام پروموٹ کر رہا ہوں؟ وہ کس کو لے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہوں، یہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جائے گا، ہر کچے اور پکے مکان۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ میں اس کو پہنچانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں۔ دین نے تو جانا ہی جانا ہے، دین نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے، پوری کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں میرا حصہ کیا ہے، ہر بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ واپس آتے ہیں درد کی طرف۔ میرے بھائیوں، درد کو برا نہ جانو، درد کو کبھی آزما کے دیکھو۔ میں لوگوں کو جب اب یہ میں بتانا شروع کرتا ہوں نا، پہلے تو میں دوائیاں بتاتا تھا، میں بتاتا ہوں درد کی وجہ جانو۔ درد کی سائنس کہتی ہے جس نے درد دیا ہے وہ درد پلٹ کے واپس آئے گا۔ جس نے درد دیا ہے، ایک بات یاد رکھو، قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے مال کیسے کمایا؟ مال، سائنس کہتی ہے جس بندے نے کسی دوسرے بندے کے ساتھ چیٹنگ کر کے، ڈاجنگ کر کے، اس کو دھوکہ دے کے اس سے مال لے لیا۔ بلکہ ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں، ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ریسرچ کی کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی چیز
اس کے گھر کوئی پریشانی ہے اور اس پریشانی کے اکارڈنگ وہ چیز بیچ رہا ہے اور چیز کی مالیت جتنی ہے وہ اس سے آدھی مالیت میں خرید رہا ہے، تو سائنس کہتی ہے اس کا سارا دکھ اس پیسے کے ساتھ اس کے گھر آ جائے گا. وہ سارا دکھ، اچھا ہم نے کیا سمجھا؟ سامنے سے فائدہ ہوا. ایک بندہ اپنے بچے کے آپریشن کی وجہ سے جگہ کی قیمت ہے 4 لاکھ، وہ 2 لاکھ میں بیچ رہا ہے. میرے بھائیوں اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. گوروں کو سمجھ آ گئی اور ہمیں سائنس نے کہا جس کے گھر میں کسی کو دکھ دے کے اگر کوئی کھانا آیا ہے وہ کھانا اس کو کبھی بھی طاقت دے سکتا، وہ کھانا اس کو کیا دے گا؟ دکھ ہی دے گا. میرے بھائیوں جو دکھ ہمارے دامن میں آئے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جتنی کائنات میں تکلیفیں ہیں، عذاب ہیں، یہ جو کچھ اترتا ہے کسبت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کا یہ عذابوں کا آنا، یہ سیلابوں کا آنا، یہ آزمائشوں کا آنا، یہ ہمارے اوپر. میرے بھائیوں ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ یہ 70 کا لعدد تو محاورتاً کہا جاتا ہے انکاؤنٹیبل. وہ ہمیں کیسے دکھی دیکھ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اگر درد ہے نا تو دیکھو میں نے درد کس کو دیا تھا، اور سب سے پہلے جس کو دیا تھا یاد ہے تو اس سے معافی مانگو، نہیں یاد تو توبہ کرو. یہ توبہ واللہ اگر لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ توبہ کیا ہے، توبہ روح کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو دھونے کا عمل ہے. یہ غسل ہے روح کا. توبہ کیا ہے؟ غسل ہے. اور میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غسل کتنی بار کرتے تھے؟ ایک دن میں کتنی بار کرتے تھے؟ توبہ کتنی بار کرتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 70 بار، ایک روایت میں آتا ہے 100 بار. بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے تھے یا نیکی چھوڑتے تھے؟ آپ نے کوئی نیکی چھوڑی؟ تو یہ پھر کس کے لیے تھا؟ یہ ہمارے لیے تھا. واللہ اگر آپ لوگ اپنی بیماریوں میں اسلام کو داخل کر لو، اپنی بیماریوں میں کس کو داخل کر لو؟ صرف اسلام کو. اور صرف دیکھو کہ یہ جو تکلیف میرے گھر میں آئی ہے کس عمل کی وجہ سے آئی ہے. اپنا محاسبہ کرو، اپنے پیسوں کو دیکھو، اپنی کمائی کو دیکھو. سائنس نے کہا دیکھو جیسا ان ہوگا ویسا من بنے گا، اور جیسا من ہوگا ویسا تن بنے گا. ایسے ہی ہے نا، جیسا کھانا ویسی باڈی. سائنس نے یہاں تک کہا کہ صرف کھانا نہیں، اس کھانے کو خریدنے کے لیے جو انرجی ہے. میں آپ کو اس سے بھی مزے کی بات بتاتا ہوں. یورپ میں ایک ریسرچ ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر بھی یہ ریسرچ ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا، 3 ایسے قیدیوں کو لیا گیا جن میں ایک سنگر ہے جو صرف سانگز گاتا ہے، ایک میوزیشین ہے جو صرف میوزک بناتا ہے. یہ دونوں لوگ قتل کے کیس میں آئے. ان کو انہوں نے 6 مہینے کی تربیت دی اور ان کو شیف کا کورس کروایا. انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کے بچوں کے لائف میں کیا اثر پڑتا ہے. انہوں نے ایسے 50 بچوں کو ان کے ہاتھ کا کھانا کھلایا جن کو میوزک سے اور سنگنگ سے انتہائی نفرت تھی، انتہائی. وہ 3 مہینے وہ کھانا کھاتے رہے جو کھانے کے، جو گانے کے اور میوزک کے ماہر تھے. 3 مہینے بعد وہ کھانا کھا کھا کے موسیقی کو اور میوزک کو لائک کرنا شروع ہو گئے. ہماری مائیں جب کھانا بناتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ اذکار کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی. تو بچے کیا ہو جو جمدے سی. اور آج مائیں کیا کرتی ہیں؟ میرے بھائیوں جو بندہ جس انٹینشن کے اکارڈنگ ایک گھر میں کھانا پک رہا ہے غصے کے ساتھ، تو وہ جو کھائے گا وہ کیا ملے گا؟ غصہ ہی ملے گا. تو 4 چیزوں کو، اپنی کمائی، اپنا دن، پھر اپنا ان، پھر اپنا من، یہ 3 ٹھیک کر لو، چوتھا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا.
ہر شخص تن کو درست رکھنا چاہتا ہے. تن کو یعنی جیسے اس بھائی نے پوچھا میرے بازو میں درد آ رہی ہے, اور بھی کئی سوال آئیں گے. یہ سارے کس کے اکارڈنگ ہیں؟ جسم کے. جسم کو اگر طاقت دینا چاہتے ہو, روح کو صاف ستھرا کر لو. روح طبیعت ہے. خراب کون ہے؟ طبیعت خراب ہے تو ٹھیک کس کو کرنا ہے؟ طبیعت کو. میرے بھائیوں, طبیعت کو دوائی چاہیے, روح کو دوائی چاہیے. واللہ روح صرف خوش ہوتی ہے توبہ کرنے سے. کس سے خوش ہوتی ہے؟ لو ایک آنسو نکال لو یہاں سے, ایک آنسو ہم نکالتے ہیں یہاں سے, اور ایک نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ دل سے بات کر رہا ہے. سائنس کہتی ہے جس کا انر اور آؤٹر ایکول ہو گیا, جس کا انر اور آؤٹر, وہ اس یونیورسل کی جتنی پاورز ہیں وہ سب کو اپنے پاس کھینچ لے گا. جس کا ظاہر اور باطن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو, اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ کیفیت بناؤ, میرا رب مجھے. میرے بھائیوں, دوائیوں کے چکر میں کم پڑو اور اللہ کے چکر میں صرف یہ گناہ کا کنسیپٹ سمجھ لو. امام نے قیم نے کتاب لکھی ہے دعائے شافی, دعائے شافی. اس میں وہ ہر بیماری کا علاج گناہ بتاتے ہیں. ہر بیماری کا علاج, ہر بیماری کا علاج گناہ ہے. اس کو سمجھو. حکیم لقمان سے جب پوچھا کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا صرف ایک سبب ہے, جب اپنی فطرت کو چھوڑ دو گے. انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ فطرت کو چھوڑ دو گے. میرے بھائیوں 5 چیزیں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. یہ 5 چیزیں فطرت ہیں. جتنی گھروں میں بیماریاں ہیں, اگر یہ 5 کام آپ لوگوں نے کر لیے تو آپ کے زندگی کے سارے مسئلے 100% حل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا کام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے. واپس کہاں جانا ہے؟ اور اٹھائے کہاں سے جانا ہے؟ میرے بھائیوں, اگر مٹی کا کنسیپٹ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, واللہ یہ جتنی شوگر ہے, جتنا بلڈ پریشر ہے, جتنے جگر کے مسئلے ہیں, پھیپھڑوں کے مسئلے ہیں, گردوں کے مسئلے ہیں, معدے کے مسئلے ہیں, آنتوں کے مسئلے ہیں, جوڑوں کے مسئلے ہیں, واللہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو سمپل سمجھو. مٹی میں کھانا پکتا ہے, سلور میں, اسٹیل میں, نان اسٹک میں, ٹیفلون میں کھانا گلتا ہے. مٹی میں کھانا دھیرے دھیرے, اور سلور میں, اسٹیل میں, نان اسٹک میں, پریشر کوکر میں کھانا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو باڈی بنائی کس کی بنائی؟ اللہ نے باڈی کو حکم دیا تھا جو چیز مٹی سے نکل کے آئے گی اور پکی ہوئی ہوگی اس کو تم نے ہضم کرنا ہے, اور جو اس کے علاوہ ہوگی اس کو ہضم. اس کو سمپل سمجھو. سلور میں گوشت گیا یا پریشر کوکر میں یا نان اسٹک میں گوشت گیا اور اس نے ہیٹ کو لیا اور اتنا گل گیا کہ اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا. ریشہ علیحدہ علیحدہ ہوا ہے, وہ معدے میں جائے گا, کیا جذب ہوگا؟ جذب ہوگا؟ یہ پوری زندگی کبھی جذب نہیں ہو سکتا, جس کو ڈائجیشن کہتے ہیں. یہ کیا کرے گا؟ آپ کے بدن کے وزن کو بڑھائے گا. جو طاقت دینی تھی نا اس نے, وہ کبھی بھی. پہلا کام صرف اپنے برتن مٹی کے کر لو, اپنے برتن. دوسرا کام, کھانے کو پکانے کے لیے تیل چاہیے. کھانے کو پکانے کے لیے کیا چاہیے؟ کوکنگ آئل. اور کوکنگ آئل وہ لینا ہے جو کبھی جمے نہ, جو کبھی. اور ہمارے گھروں میں کون سا آئل استعمال ہوتا ہے؟ کچن میں جاؤ اور جا کے اس جگہ دیوار پہ ہاتھ پھیرو, ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ اور اگر ایگزاسٹ فین اتاریں تو اس کے اوپر جو لگا ہوا اس کو ہاتھ سے اتار لو گے؟ تو میرے بھائیوں, جو گرم ہو کے گیا اس کو نہیں اتار سکتے, جو ٹھنڈا ہو کے اندر جا رہا ہے اس کو کیسے اتارو گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین آئل پیدا کیا وہ زیتون ہے. سب سے بہترین آئل کون سا ہے؟ اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی. اب یہ جو زیتون ہے یہ وہاں کے لیے ہے جہاں کی آب و ہوا گرم ہے, گرم بھی ہے خشک بھی ہے. ہم جہاں پہ پیدا ہوئے یہاں کی آب و ہوا نمی والی ہے, اور یہاں رب تعالیٰ نے جو ایک تیل سب سے زیادہ پیدا کیا وہ سرسوں کا ہے. اور سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی بتاتا ہوں, یہ کبھی جمتا
بلکہ اس کے اندر جس چیز کو ڈال دو اس کو بھی جمنے دیتا. اور اس کی زندہ مثال کیا ہے؟ 20 سال جرمنی میں ایکسپیریمنٹ ہوا. 4 کو نا آم کے ٹکڑے کو ایسے زگ زیگ کر کے کاٹا گیا اور سرسوں کے تیل میں ڈال دیا گیا. 20 سال بعد اس کو نکالا گیا, وہ ایز اٹ ویسا ہی تھا. اور اس سے بڑی بات بتاتا ہوں میرے بھائیوں, سرسوں کا تیل -50 ڈگری ٹیمپریچر پہ بھی رکھ دو گے تو جمنے والا نہیں. یہ جتنے لوگوں میں نالیوں میں کلاٹ جم رہے ہیں, بلاکیج ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, آرتھروسکلیروسس کی پرابلم ہو رہی ہے, بیچارہ دل زور لگا کے اس کے ویلوئر ڈیزیز ہو رہی ہیں, مایوکارڈیل مسلز میں انفارکشن آ رہی ہے, انجائنا پیکٹورس کی پرابلم ہو رہی ہے. یہ جتنے دل کے مسئلے ہو رہے ہیں سبب کیا ہے؟ تیل. تو میرے بھائیوں تیل بدل دو, سرسوں کا تیل لے آؤ. سرسوں کے تیل میں 3 پرابلم ہیں. ایک اس میں اسمیل آتی ہے, ایک اس میں جھاگ ہے, ایک وہ گاڑھا ہے. کیا کریں میرے بھائیوں؟ 2 کلو سرسوں کے تیل میں ایک بڑے سائز کا پیاز ڈالو, 5 سے 10 اس میں لہسن کی تریاں ڈالو, 5 سے 10 اس میں سبز مرچ ڈالو اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالو. سب چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو اور اس کے ساتھ 1 چمچ زیرہ ڈالو اور اس کو اچھی طرح پکاؤ اور براؤن کر دو. میرے بھائیوں سب سے پہلے جھاگ ختم ہوگی, پھر اس کی تھکنس ختم ہوگی, پھر اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی. واللہ اس تیل میں کھانا پکاؤ گے ساری زندگی دعائیں دو گے. یہ جتنے لوگوں کو قبض ہے, جتنے لوگوں کو فیسٹولا ہے, جتنے لوگوں کو یہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہیمورائڈ, پائل, بواسیر ہے, صرف سرسوں کے تیل میں کھانا پکانا شروع کر دو. میرے بھائیوں یہ جو بڑی بڑی بھینسیں گائیں بیمار ہوتی تھیں تو سیانے لوگ کی کہتے تھے کی دیو دو نالا سانو کی دینا لگا ہے. میرے بھائیوں واللہ اتنا زبردست یہ علاج ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت میرے پاس UK میں ایک فیملی ہے گلاسکو میں, وہ مجھے بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جب سے آپ کی تقریریں سنی ہیں ہم نے اپنے گھر کی ہر چیز بدل دی اور ہمارے گھر سے بیماری نکل گئی. کہتے ہیں اتنے پیسے ہم صدقہ کرتے ہیں وہ سارا ثواب آپ کو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ دوائیاں کھاتے تھے. میرے بھائیوں تیسری چیز جو آپ کے گھر میں خطرناک ترین ہے وہ ہے نمک. اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا یہ جو نمک آپ کھا رہے ہو اس کے اندر ایک کیمیکل بتاتا ہوں, کیمیکل تو اور بھی کافی سارے ہیں, اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ. یہ چکی پہ جاؤ, آپ نے دیکھا ہوگا چکی کے اوپر ایک ڈبہ سے لٹک رہا اس میں سے قطرے قطرے گر رہے ہوتے ہیں. یہ پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ نمک کو چپکنے نہیں دیتا, نمک کو دانے دار کرتا ہے, چپکنے نہیں دیتا. میرے بھائیو اس کا نقصان کیا ہے؟ گوگل پہ جاؤ, جا کے سرچ کرو, اس کا سب سے چھوٹا نقصان بتانے لگا ہوں. میرے بھائیو یہ جسم میں جا کے کسی بھی چیز کو چپکنے نہیں دیتا. مثلا آپ نے دودھ پیا, کس کے لیے؟ کیلشیم کے لیے. کیلشیم نے چپکنا تھا کس کے ساتھ جا کے؟ ہڈیوں کے. اب یہ کیلشیم ہڈیوں میں ابزارب بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پوٹاشیم ایلومینیم سلیکیٹ آ گیا. یہ جتنے لوگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہماری ٹانگیں درد کر رہی ہیں, سبب آپ کا یہ آیوڈائز نمک. یہ جتنے لوگوں کے اندر بزدلی آ رہی ہے, ڈر پھونک, سبب نمک. یہ جتنے لوگوں کے اندر ڈیسیژن پاور ختم ہو رہی ہے, نمک. امپوٹینس ہو رہے ہیں, نہ مرد ہو رہے ہیں, سبب نمک. یہ نظر کمزور ہو رہی ہے, سبب نمک. جتنے پریشر بڑھ رہے ہیں, چاہے وہ بلڈ کا پریشر ہو, آئی کا پریشر ہو, برین کا پریشر ہو, کڈنی کا پریشر ہو, آپ کے جتنے پارٹ آف باڈی کے پریشر بڑھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کی آنکھیں ڈیمیج ہو رہی ہیں, اس کی ایک آنکھ کا پریشر بڑھ گیا, سبب کیا تھا؟ آیوڈائز نمک. یہ گردوں کے اندر نیفرون میں پریشر بڑھ گیا, سبب نمک. میرے بھائیوں اس نمک کے بارے میں آج سے کئی 100 سال پہلے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی زاد المعاد. ان کے اندر لکھا کہ جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا, اس کو استعمال کرے گا, وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا.
یہ نمک تھا سمندر کی مخلوق کے لیے. کس کے لیے تھا؟ اور ہم نے اس نمک کو، اچھا جو نمک ہمارے لیے تھا، پاکستان میں سب سے بڑی، دیکھو کتنی بڑی نمک کی کان ہے کھیوڑا کی. نمک کتنے کا کلو پڑتا ہے ہمیں؟ یہ جو نمک ہے جو پاکستان کا پنک ہمالین سالٹ نمک ہے میرے بھائیوں، اس میں 84 منرلز ہیں. گوگل پہ جاؤ، جا کے صرف پنک ہمالین سالٹ کے میڈیکل بینیفٹس لکھو، 84 منرلز آپ کو اس میں ملیں گے، جس کا کام کیا ہے؟ آپ کے جسم کے اندر کے منرلز کو لیول میں لانا. اور ہم کون سا نمک کھا رہے ہیں؟ آیوڈائز نمک. میرے بھائیوں یہ نمک چھوڑ دو. واللہ میں بلڈ پریشر کا علاج کرتا ہوں نمک سے، صرف نمک سے. یہ جو پتھر والا نمک ہے کبھی کھا کے دیکھو، ہمارے تو ذائقے ہی بدل گئے. چوتھی چیز میٹھا تھا. چوتھی چیز کیا ہے؟ میٹھا بھی وہ لینا جو مٹی سے نکلتا ہے. کون سا تھا؟ ہمارے گھر میں کیا آتا ہے؟ میں اکثر یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگ نا ہنستے ہیں. ایک بندہ 1 سال ہیروئن پیے، کیا پیے؟ اور ایک بچہ 1 سال چینی کھائے. ہیروئن پینے والے کو صرف 10 بیماریاں لگیں گی. کتنی؟ 10. اور چینی کھانے والے کو 147 بیماریاں لگیں گی. خطرناک کون سی ہے؟ چینی. اور اس کو ان لوگوں کو دیا گیا ہے جہاں کبھی بھی بند ہو سکتی. اب چینی کے کارخانے کن کے ہیں؟ ان لوگوں کے ہیں جو حکومت میں ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی بند کر سکتا، چاہے وہ اقتدار میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. میں نے انہوں نے میرے بھائیوں چینی بند کرو، گڑ کھاؤ. گڑ کھانے کا فائدہ میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک کیمیکل بنتا ہے، وہ پوری دنیا میں صرف انڈیا میں بنتا ہے. دنیا میں کئی ملکوں نے اس کیمیکل کو بنانے کی کوشش کی، لیکن جو بھی کوئی اس کیمیکل کو بناتا تھا اس کو لنگز کا کینسر ہوتا تھا اور وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے تھے. اس لیے پوری دنیا نے ایک ایک کر کے وہ ساری فیکٹریاں بند کر دیں. وہ آج بھی کیمیکل انڈیا ہی بناتا ہے. تو بہت سارے ملکوں نے تحقیق کی کہ پتہ کرو یار یہ انڈیا والوں کو کینسر کیوں نہیں ہوتا، لنگز کا کینسر انڈیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ ان لوگوں کو جو وہ کیمیکل بناتے ہیں. وہ ڈاکٹر آئے، وہ تقریباً 5-6 ماہ وہاں رہے، انہوں نے بہت ریسرچ کی، کسی کو پتہ نہ چلا، وہ جان ہی نہ پائے. جب وہ جانے لگے تو ان لوگوں نے ان کی ایک ضیافت کی، دعوت کی. تو دعوت کے بعد وہ یاد ہے گڑ میں وہ دیسی گھی میں ڈال کے وہ بادام وہ چیزیں گری اور وہ ایک بنایا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کھانے کے بعد ان کو وہ پیش کیا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ ہماری طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ جڑی شے ہے پڑی کے اندر. انہوں نے پہلے یہ بتاؤ ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ گڑ سے بنا ہے. گڑ کس کا لیا ہے؟ اس نے کہا یہ ایسے شوگر کین کا لیا ہے. اور یہ چیزیں کیا ڈالی؟ انہوں نے کہا یہ پہلے تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا مل گیا. انہوں نے کہا جو گڑ کھائے گا اس کو کبھی لنگز کا کینسر نہیں ہو سکتا. جو گڑ کھائے گا اس کو کبھی، آپ کو پتہ ہے یہ جتنی لیدر کی فیکٹریاں ہیں آپ کے سیال کوٹ میں، اور چمڑا والوں کو جو مزدور ہوتے ہیں ان کو کھانے کو کیا دیا جاتا ہے؟ یہ جتنی ہوزری کی فیکٹریاں ہیں جہاں بر اڑتی ہے ان کو کھانے کو کیا دیا جاتا ہے؟ یہ جتنی سیمنٹ کی فیکٹریاں ہیں جہاں ڈسٹ اڑتی ہے ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ ان کے لنگز اسٹرانگ ہوں، ان کے پھیپھڑے مضبوط ہوں. تو میرے بھائیوں کیا ان کی ضرورت ہے، ہماری نہیں؟ چینی چھوڑ دو، گڑ لے آؤ. شکر کھا سکو. یہ بھائی نے مجھے شکر نہیں کھانی، گڑ کو پیسو. ٹھیک ہے. آخری بات، پانی گہرے بور والا پیو. پانی کون سا پیو؟ میرے بھائیوں یہ سازش ہے. آپ کو پتہ ہے ہم جس زمین میں رہ رہے ہیں اس علاقے کو پنجاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پنجاب. واٹ از دا میننگ آف پنجاب؟ پنجاب کا مطلب ہے 5 پانی. پوری دنیا میں سب سے بہترین پانی اگر کہیں پایا جاتا ہے تو وہ پنجاب کا ہے.
اور آج ٹی وی کے اوپر کمرشل دے دے کے انہوں نے ایکوا فینا بیچنا تھا، نیسلے بیچنا تھا، صوفی منرل واٹر بیچنا تھا، اور انہوں نے کیا کہا، آپ کا پانی کیا ہے، اس میں آرسینکم آ رہا ہے، اس میں زنک آ رہا ہے، اس میں لیڈ آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے، بند کر دو۔ اور کون سا پانی پینا شروع کر دیا ہم نے؟ ہاں، یہ منرل واٹر نہیں ہوتا، منرل لیس واٹر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا ایک پروگرام یوسف طیبی صاحب کے ساتھ میں نے کیا تھا، پانی کی حقیقت، اور اس میں نے بتایا تھا فلٹر پانی کی ریئلٹی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو اپنے پاکستان میں پلانٹ لگائے گئے ہیں اس کو آر او پلانٹ کہتے ہیں۔ آر او کا مطلب ہوتا ہے ریورس آسموسس، اور اس پلانٹ کے اندر ایک ممبرین استعمال ہوتی ہے جس کو آر او ممبرین کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آر او ممبرین اس پانی کے اندر کے جتنے منرلز ہوتے ہیں سب کو نکال دیتی ہے، اور وہ پانی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں یہ سارے منرلز ہوں گے اس کا پی ایچ 7.3 ہوگا، اور جو پانی آپ لوگ فلٹر کا پیتے ہو اس کا پی ایچ 6 سے کم ہے۔ جو پانی کا پی ایچ 7.3 سے نیچے ہوگا وہ ایسیڈک ہوگا، تیزابی ہوگا، اور جس کا پی ایچ کا لیول 7.3 سے اوپر ہوگا وہ الکلائن ہوگا۔ اور یہ جتنے لوگوں کے گردے خراب ہوئے ہیں فلٹر کا پانی پینے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، یہ جتنے لوگوں کے آنتوں میں زخم ہوئے ہیں فلٹر کا پانی پینے کی وجہ سے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے زخم ہو رہے ہیں معدے کے اندر، آنتوں کے اندر، میرے بھائیوں اس کا سبب وہ ایسیڈک واٹر ہے جو آپ فلٹر کے پلانٹوں سے لے کے آتے ہو۔ اور آج فلٹر پلانٹ ہر جگہ لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے دیہاتوں میں بھی آ رہے ہیں، اور پتہ کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے اندر کیلشیم کی، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو۔ اب جو پانی میں منرلز ہیں جب اس کو چھان لو گے وہ پورے کہاں سے کرو گے، کہاں سے لو گے؟ تو میرے بھائیوں جو گہرے بور والا پانی، یہ جو باسا کا پانی آتا ہے نا، آپ کے تو پتہ نہیں یہاں آتا ہے کہ نہیں آتا، جو شہروں میں باسا کا پانی آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے، ٹیوب ویل سے، گہرے بور میں، سب سے بہترین ہے۔ اس پانی میں 4 پرابلم ہے، پائپوں میں زنگ لگ جاتا ہے، ٹینکیوں میں کائی جم جاتی ہے، جالا آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسیکٹس پیدا ہوتے ہیں، جرمز پیدا ہوتے ہیں، پیراسائٹ، ہک ورم، رنگ ورم، ساو ورم پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چوتھے نمبر پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے واسا اور سیوریج کا پانی مل جاتا ہے۔ آسان سا علاج بتاتا ہوں، کاٹن کا کپڑا لو 1 فٹ کا کپڑا کاٹن کا لو، 7 ٹائم اس کو فولڈ کرو، 7 تہیں لگاؤ، پھر اس کو ڈبل کر لو، کتنے فولڈ ہو جائیں گے؟ ٹوٹی کے اوپر باندھ دو۔ بتاؤ اس میں سے کوئی زنگ جا سکتا ہے؟ کوئی کیڑا جا سکتا ہے؟ کوئی انسیکٹ، کوئی حکم، یہ جتنے انسیکٹس ہیں، پیراسائٹس ہیں، جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیو اس پانی کو بوائل کر لو، اور بوائل کرنے کے بعد اس پانی کو مٹی کے گڑھے میں ڈالو۔ کس میں؟ یہ حقیقت سمجھو کہ مٹی کے گڑھے میں کیوں ڈالنا ہے؟ کتا اگر کسی برتن پہ منہ مار جائے اس کو کس سے صاف کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ حدیث بھی ہے اور آج کی سائنس کہتی ہے کتے کے جرمز کو مٹی کے علاوہ کوئی کل کر سکتا؟ سوچو، جو مٹی کتے کے جراثیم کو مار دے گی وہ پانی کے جراثیم کو چھوڑ دے گی؟ چھوڑ دے گی؟ تو میرے بھائیوں مٹی کے برتن میں پانی پیو، اپنے گھر سے پلاسٹک کے برتن نکال دو اگر کینسر سے بچنا چاہتے ہو۔ پوری دنیا میں جتنے لوگوں کے جوڑ درد کر رہے ہیں، پیٹ درد کر رہی ہیں، شولڈر درد کر رہی ہیں، گیسٹرائٹس ہے، اس کا سبب یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لو۔ میرے بھائیوں جو کھانا گلا ہوا کھائے گا، دیکھو ایک سیب پکا ہوا ہے، ایک سیب گلا ہوا ہے، کون سا کھاؤ گے؟ تو میرے بھائیوں جب گلا ہوا کھانا کھاؤ گے، بیچارہ جگر اس کو ہضم کرنے کے لیے بائل دے گا تو کیا وہ ہضم کر سکے گا؟ جگر خراب ہو گیا۔ یہ جو پینکریاز ہے، لبلبا، میرے بھائیوں وہ گلا ہوا میٹھا ہضم نہیں کرتا۔ وہ کون سا میٹھا ہضم کرے گا؟ پکا ہوا۔ کھا کے دیکھ لو، یہ مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، واللہ آپ کی شکلیں بدل جائیں گی، صحتیں بدل جائیں گی۔ یہ جتنے توندے نکلی ہوئی ہیں نا، پیٹ بڑے ہوئے ہیں، واللہ صرف سلور کے برتنوں میں، اسٹیل کے برتنوں میں، یہ ٹیفلون کے برتنوں کو چھوڑو گے، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھو گے، حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کی کتنی زندگیاں سنورتی ہیں۔
میں چیک کر لیتا ہوں 1 منٹ. یہ بھائی نے پوچھا ہے درد کے لیے کیا کرو؟ ہلدی اور دال چینی دودھ کے اندر ڈالو، اس کو اچھی طرح پکاؤ اور یہ استعمال کرو. یہ کسی نے اوپر سے سوال کیا بھائی ٹانگ میں درد ہوتا ہے، یہ ہلدی اور دودھ والا پانی پیو، چلا نہیں جاتا، سانس پھول جاتا ہے. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بڑے تو گناہ کرتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں، لیکن بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جواب دیں. اتنی زبردست بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب یہ بات کہی کہ انسان گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی اگر انسان بیمار ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے. بچے بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں علاج بتا دیتا ہوں. واللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے بچے ٹھیک ہوئے ہیں کہ میں اب گن بھی نہیں سکتا. الحمدللہ یہ مجھ پہ اللہ کا اتنا فضل ہے. جس کا وہ بچہ جو نابالغ ہے، بچے کو پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بچپن کی کوئی تکلیف ہے، اس کا ڈاکٹر کوئی بھی نام رکھ دیں. بچے ضد کرتے ہیں، بچوں کی ہڈیاں کمزور ہیں، ٹانگیں کمزور ہیں، بچے سی پی چائلڈ ہے، بچوں کو آٹزم ہے، بچوں کو کوئی بیماری ہے. میرے بھائیوں صرف ماں باپ کے وضو اور غسل سے، ماں باپ کے وضو اور غسل سے بچے کو غسل دو. جب وضو کریں گے تو کیا جڑے گا؟ کیا جڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو میں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ، ناک جھاڑتا ہے تو ناک کے گناہ. اچھا گناہ کس کے دھلے؟ وہ پانی بچے کے اوپر ڈالا، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بتاؤ بچہ ٹھیک ہوا کہ ماں باپ؟ کر کے دیکھو. اور الحمدللہ یوٹیوب میں جاؤ، ڈاکٹر محمد شرافت علی لکھو، اتنے بچوں کی سٹوریاں آپ کو وہاں پہ ملیں گی جو ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی بیماریوں سے ٹھیک ہوئے ہیں. ایک بات بتاتا ہوں. میرے پاس ایک مریض آیا، اس کو 15 سال سے نظر نہیں آ رہا تھا. 15 سال سے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی جو آپٹک نرو ہے وہ کٹ گئی ہے. واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اس کو صرف ماں باپ کے وضو اور غسل سے غسل دیا. 32ویں دن الحمدللہ 100% دیکھنا شروع ہو گیا. ایک بچہ ہے، اس کی تو یوٹیوب پہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے. 22 سال معذور تھا، چارپائی پہ تھا، چل نہیں سکتا تھا، صرف ماں باپ کے وضو اور غسل سے اور تلبینہ کھانے سے آج ماشاءاللہ چلنا شروع ہو گیا. ایک بچی میرے پاس آئی، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اس کی پوری ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اس کو اٹھا کے لائے تھے اور وہ ایسے سانس لیتی تھی، ایسے کھینچ کے. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا ایک لنگز بنا ہی نہیں اور ایک لنگ 75% بند ہے، تو یہ نہیں بچ سکتی، اس کو گھر لے جاؤ. اس کے والدین بتاتے ہیں کہ اس سے بڑی بیٹی بھی ایز اٹ اسی حالت میں، اسی عمر میں ایسے ہی مری تھی. میں نے کہا بھائی صرف اور صرف دونوں پہلے توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد وضو اور غسل کے پانی سے اس کو غسل دو. آج الحمدللہ وہ بچی 100% ٹھیک ہے. میں نے کہا جاؤ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہو ہم نے تو کوئی نیا لنگز لگایا نہیں، اب ٹھیک کیوں ہو گئی ہے؟ میرے بھائیوں جتنے بچے بیمار ہیں ان کا ایک بیماری عام ہے، بچے ضد کرتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ جتنے لوگوں کے بچے ضد کرتے ہیں وہ اپنے اندر جھانکیے گا، ان کے ماں باپ ضدی ہیں. ان کے ماں باپ ضد چھوڑ دیں، اپنے وضو اور غسل سے بچوں کو غسل کروائیں. میرے پاس ایک آپی آتی تھی، اس نے کہا میں نے اپنے بیٹی کو 21 دن غسل دیا، ٹھیک نہیں ہوئی. میں کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں، میں نے کوئی دوائی تو نہیں دی. اگر وہ فرق نہیں پڑا تو سبب کیا ہے؟ سبب تو ان کے گھر میں بھی ہوگا نا. میں نے کہا آپی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو 21 دن آپ دونوں غسل دو اور بچی ٹھیک نہ ہو. میں کہا آپ نے ضد نہیں چھوڑی.
انہوں نے ضد چھوڑی، 7ویں دن آئی کہتی الحمدللہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کر کے دیکھو عورتوں کے جوڑوں کے درد کیوں عام ہے۔ ایک بات یاد رکھو، عورتوں میں جوڑوں کے درد کیوں عام ہے؟ ماں جب اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو 9 ماہ تک رکھتی ہے نا، تو وہ بچہ جو کیلشیم اس کی نیڈ ہوتی ہے وہ ماں کے جوائنٹ سے لیتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی جو اپنی باڈی کی نیڈ ہوتی ہے وہ کہاں سے پوری کرتا ہے؟ ماں کی باڈی سے۔ تو وہ جو کیلشیم ماں یوز کرتی ہے وہ بچہ لے رہا ہوتا ہے، اور ماں کو اپنی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، ماں کو ملتی نہیں ہے۔ یہ جن کی مائیں ہیں نا ان کی قدر کرو۔ یہ جو ہمارے جسموں میں آج کھڑے ہونے کی طاقت ہے نا، یہ جو آج ہم میں قوت ہے، یہ ہمارے ماؤں کی ہڈیوں سے جو کیلشیم نکال کے ہم نے اپنے اندر کھینچا ہے، یہ اس کے سبب سے ہے۔ ہم جو کھڑے ہیں، ہم جو پورے طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے چلتے ہیں، میرے بھائیوں یہ ہماری ماں کے باڈی سے لیا گیا وہ کیلشیم ہے۔ اب کسی کا 1 بچہ، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے 5، جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اس کا کیلشیم کا لیول اتنا کم ہوتا جائے گا۔ اس وجہ سے عورتوں کے جوڑ زیادہ درد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ماؤں کی خدمت کیا کرو۔ ہم جو کھڑے ہیں، ہم جو مضبوط ہیں، یہ انہی ماؤں کا صدقہ ہے۔ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں کچھ نہیں کر سکتے نا، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی دعا بتائی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ایسے ان پہ رحم کر جیسے انہوں نے ہم پہ اس وقت رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے۔ یہ دعا دو گے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر زندہ ہیں تو تب بھی نفع ہوگا، اور اگر فوت ہو گئی ہیں تب بھی۔ تو یہ دعا دیا کرو، کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بھی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی ہوں مجھے نیند کیوں آتی ہے؟ کتنی کامن سی بات ہے۔ جب بھی ہم اچھا کام کریں گے تو دشمن کون ہے ہمارا؟ تو وہ آ کے کیا کرے گا؟ غافل کرے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے آسان کام، وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد بھی اگر دیکھو نیند آتی ہے تو اپنے الٹے کندھے کے اوپر 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پکار دو۔ اور بھی آسان کام بتا دیتا ہوں۔ ایک عمل ایسا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو شیطان کو انتہائی رسوا کرتا ہے، وہ ہے نیکی کی دعوت دینا شروع کر دو۔ نیند آئے تو کیا کرو؟ دوسروں کو بتانا شروع کر دو۔ نیند شیطان کی وجہ سے آتی ہے، تو سب سے پہلے کون ٹھیک ہوگا؟ یہ جو نیکی کی دعوت دینا ہے میرے بھائیوں، یہ انبیاء کا کام ہے۔ بھوک لگتی ہے، پھر جب کھانا شروع کرتی ہے کچھ کھایا نہیں جاتا، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو۔ جب کھانے لگو 1 لقمے کو 32 بار چباؤ۔ یہ بات بڑے غور سے سن لو کہ بھوک لگتی ہے، کھانا آتا ہے، کھایا ہی نہیں جاتا۔ سبب سائنس کہتی ہے جب کھانا ہمارے سامنے آتا ہے مگر ہمارا مائنڈ کہیں اور مصروف ہوتا ہے، یعنی ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی فکر میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور ہمارا دماغ اس ٹینشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کھانے کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ جب وہ کھانے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے اور ہم پریشانی میں، تکلیف میں، اذیت میں کھانا کھا تو رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا مائنڈ، ہمارا ذہن اس کھانے کی طرف نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں بھوک لگتی نہیں ہے۔ ہم 1-2 نوالے لیتے ہیں پیٹ، جب کھانا کھاؤ
اپنے مائنڈ کو ڈسکنیکٹ کرو بالکل اس طرح. اس کو سمجھو کھانے کی اہمیت کو. ایک طرف کھانا پڑا ہو اور ایک طرف نماز کھڑی ہو جائے, بھوک لگی ہوئی ہے, اللہ نے پہلے کس کو لینے کا حکم دیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کھانا نماز سے بھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ادھر کھانا پڑا ہوا ہے, فون کان پہ ہے, اور ہاں جی ٹھیک ہے, ہاں میں آ رہے ہیں میں بس 2 منٹ صبر کر دوں. دھیان کدھر ہوگا؟ کھانے کو دیکھ ہی نہیں رہے. جب آپ کھانے کو دیکھ نہیں رہے تو جو سلوک آپ کھانے کے ساتھ کرو گے, کھانا بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا. تو کھانے کو انتہائی پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ سامنے رکھو اور اللہ سے دعا کرو, اے اللہ اس کھانے کو میرے لیے غذا بنانا ہے, میرے لیے دعا بنانا ہے, میرے لیے شفا بنانا ہے, میرے بدن کی ساری بیماریاں لے جانے والا بنانا ہے. اور کوئی بھائی سوال کرنا ہے؟ سو گئے ہیں, چیک کرتے ہیں 1 منٹ. شوگر کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے؟ 100 گرام کلونجی لے, 100 گرام میتھی دانہ لے, ان دونوں کو مکس کر لے, رات کو 1 چمچ مٹی کے گلاس میں بھگو کے رکھ دے, رات کو اس کے اندر 2-4 قطرے لیمن کے ملا دے اور آدھی چائے والی چمچ زیتون کا تیل ملا دے. ادھر رکھو, چائے کا تیل ملا دے. صبح اس کو اٹھو, اس کو اچھی طرح مکس کرو, چھان لو اور اس میں 2-4 قطرے شہد کے ملا کے وہ پی لو. یہ جتنے لوگوں کے پاؤں کی انگلیاں سو جاتی ہیں, یہ علاج کرو, بہترین ہے. کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. میتھی دانے کے بارے میں روایت میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میتھی دانے میں کتنا فائدہ ہے, لوگ اس کو سونے کے بس خریدیں. اور یہ جو زیتون کا تیل ہے میرے بھائیو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو کھاؤ, پیو بھی اور اس کی مالش بھی کرو, کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے. اور جو صبح اس میں 2-4 قطرے شہد کے ملانے ہیں وہ اس نیت سے ملانے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے. یہ دوبارہ فرما دیں, اس کو اگر آپ کو پکانا تو نہیں, سردیوں میں اس کو سردیوں میں پکاتے ہیں, گرمیوں میں ٹھنڈی حالت میں لیتے ہیں. 100 گرام کلونجی لیں گے, 100 گرام میتھی دانہ لیں گے, دونوں کو مکس کریں گے, 1 چائے کا چمچ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں گے, مٹی کے گلاس میں بھگوئیں گے اور رات کو اس کے اندر 2-4 قطرے لیمن کے ملائیں گے اور ½ ٹی اسپون آلیو آئل زیتون کا تیل ملائیں گے. صبح اس کو اچھی طرح مکس کریں گے, چھان کے اس میں 2-4 قطرے شہد کے ملا کے چائے کی طرح اس کو پی لیں گے. کسی بھائی کے پتے کے میں پتری ہے, 1 گلاس پانی لو, اس کو اندر پورا لیمو ملاؤ اور اس کو اچھی طرح پکا لو. جب وہ اچھی طرح پک جائے اس کو اتارو, اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چمچ زیتون کا تیل ڈالو, صبح شام پیو. پتے کی پتری, ایک بات یاد رکھو, پتے میں پتری ہر انسان میں ہوتی ہے. 2 باتیں ہیں, کسی کو درد کرتی ہے, کسی کو درد نہیں کرتی. یہ پانی لینے سے پتری نکلے گی نہیں, لیکن اس کی درد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے. صاحب کی بہن جو کافی دیر سے بیمار جوڑوں کی درد ہے, گھر والے بہت پریشان, ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں. کسی کو بھی یہ بیماری ہے, یہ جو 5 جوڑوں میں کسی کو درد ہے, جوڑوں میں کسی کو درد ہے, یہ جو 5 کام آپ کو بتائے ہیں, مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ, سرسوں کے تیل میں پکاؤ, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک, پانی کو ابالنے کے بعد, چھاننے کے بعد, مٹی کے برتن میں رکھنے کے بعد پیو. 3 کام اور کرو, کلونجی میتھی دانے کا پانی, یہ جو ابھی بتایا ہے, اور اس کے ساتھ ادرک, لہسن, پودینہ, انار دانہ, اس کی چٹنی بناؤ. چاروں چیزوں برابر مقدار میں اور حسب ذائقہ سبز مرچ. یہ ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ رکھو اور ہر نوالے کو ذرا سے لگاؤ اور 1 نوالے کو 32 بار چباؤ. میرے بھائیو, جوڑوں کا درد, یہ جو جوڑوں کا درد ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. جوڑوں کا درد صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارا معدہ پراپر ہمیں طاقت نہیں دے رہا. اپنے معدے کو ٹھیک کرو, اور معدہ خراب ہوتا ہے, اپنے کھانے کو صحیح کرو, اور کھانے کو صحیح کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. 1 منٹ, کیا مسئلہ ہے آپ کے بچے کو؟ پٹھیاں کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ پٹھیاں کا جو مسئلہ ہے دوران کے پٹھے ٹوٹ جنہوں نے کیا, بازو پر کرو, بس اتنا ہی ہوتا ہے. پیچھے کرو, اوپر کرو. ایک تو ماں باپ کے, میرے بھائی اور میری بہنوں, بچوں میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں
ماں باپ توبہ کریں اور اپنے وضو اور غسل کے پانی سے بچے کو غسل دیں. بڑا اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بڑا سارا ٹپ لیں گے. آپ کے بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ 2 سال پہلے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ادھر دکھاؤ. میرے بھائیوں ایک بات، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے. میری امت کی کثرت اموات نظر پہاڑ سے انسان کو گرا سکتی ہے، ہٹے کٹے اونٹ کو ہنڈیا پہ پکنے پہ مجبور کر دیتی ہے. میرے بھائیوں، نظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی معاملات ہوئے، آپ نے بالکل کھول کھول کے وضاحت سے. یہ وضو کے پانی سے تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی حضرت سہل بن حنیف کی اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ بچوں کے اندر جتنی پریشانیاں آتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ماں باپ دم ہی نہیں کرتے. ماں باپ اور بچہ سب سے زیادہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سب کو زیادہ نظر کہیں لگے گی. اچھا وہ کہتے ہیں ماں نظر کہیں لگ سکتی ہے. میرے بھائیوں، صحابی ہیں، صحابی کو صحابی کی نظر لگی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ رضی اللہ ان سے راضی. اب جس سے اللہ راضی ہے اس کی نظر لگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ کیا کرو کہ جب تم نے اس کا بدن دیکھا تو تم نے کیا نہیں کہا؟ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ مبارک علیہ کیوں نہیں کہا؟ تو نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ تو نے اپنی نظر اپنے کلمات سے ہلاک کرنا چاہا؟ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو روز دم کرو. کچھ ہے تب بھی، کچھ نہیں ہے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو روز ہی دم کر. اور ہم نے اپنا معمول بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنا معمول بنائیں گے، روز دم کریں گے، پہلا کام. اور نظر کے کتنے دم ہیں؟ وَأُعِيذُ كَمَا بِكَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَيْطَانِ الْهَامَةِ اللَّامَةِ. ایک وہ بسم اللہ یرقیکَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ یُؤْذِیکَ، یہ کریں گے. اعوذ بِكَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. دیکھو سائنس کو سمجھ آ گئی ہے. سائنس کہتی ہے جو بول ہمارے منہ سے نکلے گا وہ جتنا اس کا کلر اور اس کی ڈیپتھ، اس کی فریکوینسی جتنی ڈیپتھ میں ہوگی وہ اتنا ہی اثر کرے گا. اب یہ کلمات کس کی زبان سے نکلے؟ کس کی زبان سے نکلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات کس نے دیے؟ جبریل نے. جبریل کو یہ کلمات کس نے دیے؟ تو ہم کس کے بول رہے ہیں؟ اب ان لفظوں کی کتنی ڈیپتھ ہوگی ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. صرف میرے بھائیوں، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا، اچھا یہ قرآن جو آیا پورا قرآن، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ کہتے ہیں نا. ہم پہ وہ اثر کرتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے اوپر کوئی وجد یا ہمارے اوپر کوئی کیفیت یا ہمارے اوپر کوئی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ باہر جاؤ، یہ جو قوالیاں کرنے والے ہوتے ہیں، قوالی گاتے ہیں، تو ان کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتا ہے. یہ جو گانا سنتے ہیں، یہ جو ان کے جسم وہ ایسے ایسے تھرکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اثر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان میں اثر ہے، قرآن میں اثر. اس کو سمپل سمجھو، سمپل. سائنس کہتی ہے
جو چیز جسم میں زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی پریزنٹ شو کرتی ہے. اگر آپ کسی کو گالی دو گے، کسی کو گالی دو گے، وہ چٹا ان پڑھ بندہ ہو، کیا ہو، اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ایک ان پڑھ بندے کو، کھوتی ریڑھی چلانے والے بندے کو گالی دو تو اس کے اوپر اثر کرے گی؟ کرے گی. اب جو گالی دینے والا نا وہ بھی چٹا ان پڑھ ہے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی جان اس کی بات اثر کرتی ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا وہ بھائی جان ہے مولوی دی گال اثر ہی نہیں کرتی، کوئی مان والا ہی نہیں گا. جو گالی دینے والا وہ بھی چٹا ان پڑھ اور جو گالی سننے والا وہ بھی. سائنس کہتی ہے ابیوز ساؤنڈ ادھر سے منہ سے نکلا اس کے کان میں گیا، 12 فزیکل چینج آتے ہیں. 12. سب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. گالی سنتے کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن. اور جیسے ہی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے خون جو نالیوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. اور جیسے خون نالیاں میں تیز تیز گردش کی، جو کیپلریز چھوٹی چھوٹی نالیاں تھیں اس میں خون زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جیسے ہی زیادہ آتا ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. چہرہ جیسے ہی سرخ ہوا آنکھوں سے حدت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، منہ میں سلائیوا زیادہ آ جاتا ہے، برین معاف ہو جاتا ہے، جسم میں ہجانی کیفیت آ جاتی ہے. اب گالی نکالنے والا بھی ان پڑھ، گالی سننے والا بھی ان پڑھ. اچھا اس کی گالی میں اثر ہو گیا. اچھا ان پڑھ بندے نے قرآن پڑھا تو کوئی اثر؟ سائنس نے کہا یہ اثر اس لیے ہے کہ اس کے اندر برائی کی طاقت ہے، دینے والے کے اندر بھی اور سننے والے کے اندر بھی. اگر ان کے اندر اچھائی کی طاقت ہوتی، آپ تھوڑی سی اچھائی دیتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی. یہ قرآن میں اللہ بتاتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ جیسے اپنے رب کا کلام سنتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جھلک جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی میرے اندر نیگیٹو پاور زیادہ ہے، نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، اس لیے قرآن میرے اوپر اثر، لیکن گالی اثر کر رہی ہے. تو ہم ماں باپ کو کیا کہیں گے کہ سب سے پہلے توبہ کریں. توبہ گناہوں کو، اچھا گناہ دھل گئے اب جسم کیا ہو جائے گا؟ پازیٹیو. اب وہ جسم سے جو پانی نکلے گا وہ پورے جسم کے روئے روئے سے، کیونکہ سائنس کہتی ہے ہر انسان کے اندر 2 طرح کی انرجیز ہیں، 1 از دا پازیٹیو، 2 از دا نیگیٹو. ایک طاقت اچھائی کی ہے، ایک برائی کی ہے. اور ماں باپ کے جسم سے جو طاقت بچوں کے لیے نکلے گی وہ کون سی نکلے گی؟ ہمیشہ اچھائی کی. اب وہ پانی اس کو اپنے اندر ابزارو کرے گا. اب وہ پانی جب اپنے بچوں کے اوپر ڈالو گے تو وہ آپ کے بچے کی جو نیگیٹو پاور ہے، نیگیٹیوٹی ہے، نظر ہے، اس کو اپنے اندر مرج کر کے اس سے کھینچ لے گا. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ایک ٹب میں ماں بھی وضو کرے اور غسل کرے، باپ بھی وضو کرے اور غسل کرے، دونوں پانیوں کو جمع کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ہم ایک کام اور کریں گے، بیری کے پتے لیں گے 7، بیری کے 7 پتے لیں گے. ان 7 پتوں میں کیا کریں گے؟ ان کو دھو کے چھوٹا چھوٹا توڑ کے پانی کے اندر بچوں کے ہاتھ ڈپ کریں گے، اتنے ہاتھ پانی کے اندر ڈپ کریں گے. 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں گے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے، 7 دفعہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں گے، اور 7 دفعہ چاروں کل پڑھیں گے. کافرون بھی 7 مرتبہ، فلک اخلاص بھی 7 مرتبہ، فلک بھی 7 مرتبہ اور ناس بھی 7 مرتبہ، اور اینڈ پہ پھر درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھیں گے. اب ان دونوں پانیوں کو جمع کر دیں گے اور اس پانی سے بچے کو غسل دیں گے. غسل دو. بچوں کی جتنی بیماریاں ہیں، آپ کے بچے کی یہ بیماریاں اور آپ کے بچے کے یہ بازو کا مسئلہ، اس کا مسئلہ ہے، اس کو بتاتا ہوں. تو یہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کرو انشاءاللہ 21 دن لازمی کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوبارہ بتائیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جی آنکھ میں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، چولا کرنا. آنکھوں کی کوئی بیماری ہے، اس کو رات کو کیلا لو، کیلا اتنا سا پیس کیلے کا لے کے برش کے ساتھ اس کو الٹا میش کریں گے، برش کے اوپر لگائیں گے، دانت صاف کریں گے. سب سے پہلے اس کے دانت صاف کریں گے اور صبح اٹھ کے اس کا تھوک، باسی تھوک اسے کہیں گے ہاتھ کے اوپر ڈالو، بلکہ انگلی کے اوپر ڈالو. پہلے بسم اللہ پڑھاؤ، سورۃ فاتحہ پڑھاؤ، پھر تھوک لو، پھر آنکھ کے اندر ڈالو، اس کو ایسے ملو.
پھر بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر تو آنکھ میں ڈال، انگلی پہ ڈالو، پھر وہ ڈالو۔ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور 11 مرتبہ تھوک لگائے گا، اور ہر نماز کے بعد اسے کو 5 سے 7 منٹ کا سجدہ کرے۔ یہ 3 کام کرو، انشاءاللہ آنکھوں کی ساری پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ میرے بھائیوں، آنکھوں کی کوئی پرابلم ہے، کالا موتیا ہے، سفید موتیا ہے، ڈبل ویژن ہے، نائٹ ویژن ہے، قریب کی نظر کمزور ہے، دور کی نظر کمزور ہے، اپنی اینک اتارنا چاہتے ہو، جتنی آنکھوں کی پرابلم ہے 3 کام کرو۔ یہ جتنے لوگ اینک لگا کے بیٹھے ہیں 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو۔ ہر نماز کے بعد سجدہ کرو گے تو خون کہاں جائے گا؟ سب سے زیادہ آنکھوں میں آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ رات کو کیلے سے برش کرو۔